جنت میں کچھ خاص بالا خانے ہوں گے اسپیشل لوگوں کے لیے، جس طرح یہاں دنیا میں وی آئی پیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی 5 اسٹار ہوٹلز میں، 7 اسٹار ہوٹلز میں۔ یہ لوگ کون ہوں گے اور کن اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کو رب نوازے گا، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن میں رب کا ارشاد ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہوں گے، یعنی کون لوگ ایسی خوش نصیب ہے جو اس میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے گا اور کھانا کھلائے گا اور ہمیشہ روزے رکھے گا، اور اس وقت جب لوگ سوتے ہوں یہ رات کے وقت نماز پڑھے گا۔ اب اگر حدیث کو ظاہر طور پر دیکھا جائے تو یہ کام بڑے مشکل ہے، ہمیشہ روزے رکھنا، لوگ سو رہے ہوں گے، آپ کا نماز پڑھنا، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کو مسلم و بخاری میں کوٹ کیا گیا ہے اور بڑے صحیح طریقے سے اس نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے، تو وہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جب اس کا مکین یعنی اس کا رہنے والا اس کے اندر ہوگا تو اس کو اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ اس کو اندر سے باہر نظر آتا ہوگا، اور اگر اس کے باہر ہوگا تو اس کو اس کا خوف نہیں ہوگا کہ اندر بالا خانے میں کیا ہے، کیونکہ اس کو بالا خانے کے باہر سے بالا خانے کا اندرونی حصہ نظر آتا ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ کن کے لیے ہوں گی، یعنی اتنی اسپیشل چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھے بول بولے گا، مسلسل روزے رکھے گا اور کھانا کھلائے گا، سلام کو پھیلائے گا اور نماز پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہو۔ عرض کیا یا اچھے بول کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ کچھ آگے ہوں گے اور کچھ پہلوؤں میں اور کچھ پیچھے۔ عرض کیا گیا، مسلسل روزے رکھنا کیسے ہے، یعنی یہ کسی کی بس کی بات تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا پھر اس کے بعد ایک اور ماہ رمضان پایا تو اس کی بھی روزے رکھے، اسی طرح سے ہر آنے والے رمضان کے روزے رکھتا رہا، یہ مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اب آسان ہو گیا۔ عرض کیا گیا، کھانا کھلانا کیا ہے، یعنی یہ ہفتے میں کسی کو ہم کھانا کھلائیں، کیا اس کے لیے روٹین ہونی چاہیے؟ تو جناب مہربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بال بچوں کی کفالت کی اور ان کو کھلاتا رہا، یعنی یہ کھانا کھلانا ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا، سلام پھیلانا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے بھائی مسلمان سے مصافحہ کرنا اور سلام کرنا۔ عرض کیا گیا، جب لوگ سوتے ہوں اس وقت کی نماز کیا ہے، یعنی تہجد کے لیے 2-3 بجے اٹھنا، اس سے وہ نماز مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز پڑھنا۔ اور جس طرح میں نے بتایا یہ حدیث بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن ریفرنس کے طور پر میں کوٹ کرتا ہوں، مسلم و بخاری دونوں میں موجود ہے۔ جس طرح میں نے بتایا شروع میں کہ یہ لوگ بڑے ہائی فائی پروٹوکول کے لوگ ہوں گے جو ان بالاخانوں میں رہتے ہوں گے۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کے جنت والے ان بالاخانوں والے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ دنیا میں افق یعنی آسمان پر دور دراز ستارے کو دیکھتے ہیں۔ یہ سٹیٹس میں عام مسلمانوں جنتیوں سے اتنی آگے ہوں گے۔ اچھا، ان بالاخانوں کی ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اولئک یجزون الغرف بما صبروا،
سورۃ فرقان 75 نمبر آیت۔ ایسے لوگوں کو بالخانے ملیں گے بوجہ ان کے ثابت قدم رہنے کے، یعنی دکھوں اور آزمائشوں میں یہ لوگ رہتے ہیں، پھر بھی یہ ثابت قدم رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ان بالخانوں سے نوازا جائے گا۔ یہ بالخانے ہوں گے کس چیز کے؟ تو اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت ہے، یہ غرفہ بالخانہ سرخ یاقوت اور سبز زبرجد اور سفید چمکدار موتی کا ہوگا، ان میں نہ کٹاؤ ہوگا نہ جوڑاؤ ہوگا، بلکہ یہ سب موتی ایک ہی معلوم ہوں گے، یعنی ایک موتی میں یہ سارے محلات ہوں گے۔ اور یہ حدیث حکیم، ترمذی، تذکرۃ القرطبہ، کنز الاعمال، ابن ابی شیبہ، ان سب کتابوں میں موجود ہے۔